الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، ناظرین گرامی، آج کی اس نشست میں ہم خوف الہی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ عصر حاضر میں فسادات ایمانی میں جو سب سے بڑا اس وقت مسلمانوں کو مسئلہ درپیش ہے وہ ہے خوف الہی کی عدم موجودگی، کہ لوگوں میں خوف خدا نہیں رہا، اور خوف خدا کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی پر جب ہم غور کریں اور آپ کے شب و روز کا مطالعہ کریں تو آپ حد سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے اور اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے، اور ہر وقت خوف الہی اور خشیت الہی آپ پر اس کی کیفیت طاری رہتی۔ اور اگر ہم اس پہ مزید غور کریں، آپ کی زندگی کا جائزہ لیں، تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر خوف الہی اور اللہ تعالیٰ کا خوف کس حد تک پایا جاتا تھا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معصوم عن الخطا بنایا، مگر اس کے باوجود آپ پر خوف الہی کا یہ عالم تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اذان کا وقت قریب آنے لگتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، بدل جاتا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر خشیت کا عالم طاری ہو جاتا، ان کی کیفیت ایسے ہو جاتی کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور نہ ہم میں سے وہ کسی کو جانتے ہیں۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان کیا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو بیدار ہوتے تو اللہ کی یاد میں اس قدر کثرت کے ساتھ روتے کہ آپ کی ہچکی بن جاتی، اور یہ کیفیت بھی تھی کہ جب آپ نماز میں مصروف ہوتے تو بعض اوقات آپ کے سینے سے ہنڈیا کے ابلنے جیسی آواز آتی، یعنی اتنی خشیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے اور عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے مالک کے سامنے پیش ہوتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا یہی رنگ ہمیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگیوں میں بھی نظر آتا ہے کہ ان پر بھی خوف الہی اور خشیت الہی کی کیفیت طاری رہتی۔ جب ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو انبیاء کرام علیہم السلام کے اندر بھی خوف خدا اور خشیت الہی بدرجہ اتم موجود تھا۔ یا مثال کے طور پہ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مثال دینا چاہوں گا کہ آپ ابھی معصوم بچے تھے کہ آپ پہاڑوں اور جنگلوں میں نکل جاتے اور پہاڑ پر مصروف عبادت رہتے۔ یہ آپ کے بچپن کا حال ہے۔ ایک دن اسی طرح عبادت الہی کے لیے آپ غائب ہو گئے تو آپ کی والدہ ماجدہ پریشان ہو گئیں، پھرتی پھراتی انہوں نے آپ کو تلاش کر لیا، اور وہاں جب پہنچیں تو قدموں کی آہٹ کی آواز سن کر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا اور فرمانے لگے کہ اے ملک الموت۔ وہ سمجھے کہ شاید ملک الموت آ گیا، ماں کے قدموں کی آہٹ تھی۔ اس آواز کو سن کر سجدے سے سر اٹھایا اور کہنے لگے کہ اے ملک الموت، تھوڑی دیر ٹھہر، میں اپنی ماں کو مل آؤں اور وہ میری وجہ سے پریشان ہوگی۔ تب آپ کی والدہ نے فرمایا، بیٹا میں ملک الموت نہیں بلکہ تیری ماں ہوں۔ جب ماں کی ممتا نے معصوم بچے کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمانے لگیں، بیٹا یحییٰ تم اتنا کیوں روتے ہو، حالانکہ تم تو ابھی معصوم بچے ہو، اس عمر میں اللہ کے خوف میں اس قدر رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو معصوم بچے یحییٰ نے جواب دیا، فرمانے لگے، امی جان بات یہ ہے کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے اور مجھے عذاب کا مستحق قرار دے اور جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ فرما دے تو کیا آپ مجھے اس عذاب الہی سے بچا سکیں گی؟ سوال کیا معصوم بچے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے۔ ان کی والدہ نے فرمایا، نہیں بیٹے میں بچا تو نہیں سکوں گی اگر اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، امی جان
اگر اس دن اللہ کے عذاب سے بچانے کی استطاعت نہیں ہے تو آج مجھے اللہ کے خوف میں رونے سے کیوں روکتی ہیں؟ یعنی خوف الہی میں مجھے رونے دیں، یہ آپ کی کیفیت تھا۔ اب اسی طرح جب ہم صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اپنے سلف صالحین کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر بھی خوف الہی اور خشیت الہی کا ایک بہت بڑا جذبہ تھا، اور خوف الہی ان پر ہر وقت طاری رہتا تھا، اور اس سے ان کی حالت غیر ہو جاتی۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار ہے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اہل اللہ کی، اللہ والے، اور جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، جن کا اللہ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے، ان کی مثال کو بیان کرتے ہوئے ان کی راتیں کیسی گزرتی ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ راتیں ساری کر کر زاری، نیند اکھاں تھی دھوندے۔ یعنی اہل اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ راتیں ساری کر کر زاری، نیند اکھیاں تھی دھوندے، فجری او گناہگار کہاں دے تے سبھی نیویں ہوندے۔ یعنی اللہ والوں کی پہچان یہ ہے، ان کی شان یہ ہے اللہ والوں کی کہ وہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور صبح کو پھر بھی شرمندہ اور نادم ہو کر اپنی اس عبادت کا ذکر نہیں کرتے، دکھلاوا نہیں کرتے کہ ہم ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہیں، بلکہ بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ میاں محمد بخش کے شعر کا حال ہے۔ دوسری طرف جب ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے اندر سرکشی اور بغاوت انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ ہم دنیا میں سرگرداں ہیں اور اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا کہ الایمان بین الخوف والرجاء۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایمان امید اور خوف کے درمیانی حالت کا نام ہے، لیکن ہم یا ایکسٹریم لیول پہ چلے جاتے ہیں، خوف ہے تو پھر ایکسٹریم لیول پر، اسی طرح امید ہے تو ایکسٹریم لیول کی کہ بالآخر ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو ہم بخشے جائیں گے۔ تو ایمان کی کیفیت کو حضور علیہ السلام نے خوف اور رجا یعنی خوف اور امید کے درمیان بیان کیا ہے۔ اب یہاں پر یہ پہلو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اہل اللہ کی شان یہ ہے کہ جب وہ اللہ کی رحمتوں اور کرم نوازیوں کو دیکھتے ہیں اور ان کو خیال آتا ہے تو انہیں امید لگ جاتی ہے، اور جب اہل اللہ کے عدل کا خیال کرتے ہیں تو ان پر خوف و خشیت کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، لیکن جب اس کے فضل کا خیال کرتے ہیں تو پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ صوفی شاعر میاں محمد بخش کا جیسے میں نے پہلے حوالہ دیا، انہوں نے فرمایا کہ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں جے منہ کھالے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ فضل پہ آئے تو وہ گناہ گاروں کو بھی بخش دے، اور عدل کرنے پہ آئے تو شاید ہماری بخشش کا سامان نہ ہو سکے، ہماری نیکیاں کام نہ آ سکیں۔ تو انسان کو خوف و رجا یعنی امید اور خوف کے درمیان کی حالت میں رہنا چاہیے، اور اپنے مالک کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اب یہاں پہ میں ایک اور بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کسی بزرگ نے کہا کہ جے میں ویکھاں عملہ ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں تیری رحمت ولے کہ بلے بلے بلے۔ یعنی رحمت الہی سے ہی ہماری بخشش ہو سکتی ہے، اور اگر رحمت الہی کا جذبہ ہمارے اندر یعنی خوف الہی بھی ہونا چاہیے اور رحمت الہی کا اس کیفیت پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے، ان دونوں کی درمیانی کیفیت میں انسان کی نجات ہے۔ اب میں یہاں پہ اس حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ ملائکہ بھی خشیت الہی اپنے اندر رکھتے ہیں۔ حضرت علامہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ 7ویں آسمان پر اللہ کے ایسے فرشتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے جب سے پیدا کیا ہے وہ حالت سجدہ میں ہیں، اور وہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انتہائی خائف ہیں۔
قیامت کے دن جب وہ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، باری تعالیٰ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ یعنی جب سے پیدا ہوئے حالت سجدہ میں ہیں اور قیامت کے دن سر اٹھائیں گے تو کہیں گے باری تعالیٰ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ تو پھر ہماری زندگی اور ہمارا کیا حال ہے وہ ہمیں اس پہ غور کرنا ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ النحل اس کی آیت نمبر 5 میں، یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ فرشتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا ہے وہی کرتے ہیں، اور ایک لمحہ بھی اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہم اللہ کی عبادت میں اللہ کی رضا کے مطابق اور اللہ کے احکامات کے مطابق کتنی زندگی گزارتے ہیں، اور پھر بھی ہم امید پہ قائم ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی۔ ہمیں اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک بڑا ہی اہم فرمان میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ خوف الہی سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ یعنی خوف الہی سے انسان اگر کانپ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس سے دور کر دیتا ہے، لیکن اگر ہمارے اوپر خوف الہی اور خشیت الہی کی وہ کیفیت ہی طاری نہ ہو تو پھر اس لذت سے اور اس حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے ہم مصداق کیسے بن سکتے ہیں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جتنا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رحمتوں اور مہربانیوں کا انعام و اکرام ہوتا ہے اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ یعنی جتنی ان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، سعادتیں انہیں نصیب ہوتی ہیں وہ اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور ہماری کیا کیفیت ہے وہ ہم سب خود بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عام لوگوں کا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اتنا ہی کافی ہے کہ ان باتوں سے بچتے رہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اے کاش میں انہی میں سے ہوتا، یعنی جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا انسان اللہ کا خوف رکھتے ہوئے ان سے باز ہو جائے۔ چنانچہ مذکور ہے کہ آپ پر، یعنی حضرت سفیان ثوری کی بات ہو رہی ہے، کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا خوف اس قدر طاری ہوتا کہ ایک مرتبہ آپ خون کا پیشاب کرنے لگے۔ اس پر ایک یہودی طبیب کو لایا گیا تو اس نے روتے ہوئے یہ کہہ کر علاج کرنے سے انکار کر دیا اور معذرت کر لی کہ ان کا جگر خوف الہی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، یعنی ان کا جگر اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے۔ آج ہماری کیا کیفیت ہے؟ خشیت الہی، خوف الہی ہمارے اندر اللہ کا موجود نہیں۔ ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اپنی آخرت کو فراموش کر بیٹھے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم نے اللہ کا سامنا ہی نہیں کرنا، یوں لگتا ہے جیسے ہم نے اس دنیا سے رخصت ہی نہیں ہونا۔ ان پہلوؤں کے حوالے سے ہمیں بڑی توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں اور اپنے مالک سے تعلق کو مضبوط بنائیں۔ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب خوف پر امید غالب آ جاتی ہے تو دل بگڑ جاتے ہیں، جیسا کہ ہمارے جیسے احمقوں کا حال ہے، لہٰذا ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا ہمارے لیے بہتر ہے۔ یعنی ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اسی میں انسانیت کی نجات ہے۔ یہ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہم بڑی بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں۔ یہاں پر معزز حاضرین، میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ حضرت عمر ابن خطاب فرماتے تھے کہ اگر مجھے جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کر دیا جائے اور مجھے اختیار دیا جائے کہ چاہوں تو جل کر خاک ہو جاؤں یا چاہوں تو صبر کروں، تو بیان کرتے ہیں کہ تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ میں کہاں جاؤں گا تو میں جل کر خاک ہونا پسند کروں گا۔
یعنی جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں اور مجھے اختیار دیا جائے کہ میں صبر کروں تو میں جل کر خاک ہونا پسند کروں گا کہ یہ کیفیت جو ہے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اور وہ ایسا فرماتے ہیں، اور وہ فرماتے تھے کہ میری خواہش تو یہ ہے کہ میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا اور اسے حساب کتاب نہ دینا پڑتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کا اعلان کر دیا جائے کہ ایک شخص کے علاوہ باقی سب کی بخشش ہو گئی ہے تو مجھے ڈر ہے کہ جو شخص بخشش سے محروم رہا کہیں وہ صدیق اکبر ہی نہ ہو، اور اگر یہ اعلان کیا جائے کہ صرف ایک ہی شخص کی مغفرت ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے میں امید کرتا ہوں اور یقین کرتا ہوں کہ وہ خوش قسمت انسان میں ہی ہوں۔ تو یہ خوف اور امید کی درمیانی حالت میں صحابہ کرام علیہم الرضوان اور خلفائے راشدین کی زندگی ایسی تھی۔ اور آپ بعض اوقات یہ بھی فرمایا کرتے کہ اے کاش میں پرندہ ہوتا اور مجھ سے حساب کتاب نہ لیا جاتا، انسان ہو کر مجھے اللہ کے حضور حساب کتاب دینا ہے، تو وہ بعض اوقات پرندے جیسا ہونے کی خواہش کا اظہار فرماتے ہیں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول میں یہاں پہ پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت و ریاضت انتہا درجے کی کیفیت تھی ان کی، اور آپ نے بے شمار مجاہدات کیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت، اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈھے نال پریت۔ اب یہ کتنے اہم الفاظ ہیں بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈھے نال پریت۔ ہم خواب غفلت میں پڑے رہتے ہیں، کتنا وقت ہم سو کر اور ٹی وی کے ڈرامے دیکھ کر سوشل میڈیا پہ گزار دیتے ہیں، اپنے مالک کو ناراض کر دیتے ہیں۔ آج کل تو ماہ رمضان ہے اور سحری کے لیے ہم اٹھتے ہیں تو اس کے سامنے کھڑے ہو کر تہجد کی نماز میں اپنے مالک کو بھی یاد کیا کریں، تو اس سے ہماری زندگی انقلاب سے آشنا ہو جائے گی۔ یہاں پہ ایک حدیث شریف میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ تعالی یحب کل قلب حزین، کہ اللہ تعالیٰ ہر غمگین دل کو پسند کرتا ہے۔ تو غمگین دل جو ہے وہ اللہ کی یاد میں ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ دل جو آخرت کے خوف اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے غمگین اور پریشان رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے دل سے محبت ہوتی ہے۔ تو آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے قلب حزین مانگیں تاکہ ہم ہر وقت اللہ کی یاد میں مستغرق رہیں اور اسی میں گم رہیں۔ شیخ عبداللہ خفیف رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ ہے کہ اللہ کی یاد میں وہ اس قدر روتے تھے شیخ عبداللہ خفیف کہ کثرت گریہ اور آنسوؤں کے مسلسل بہنے سے ان کے رخساروں پر نشان پڑ گئے تھے، رونے کی وجہ سے نشان پڑ گئے تھے۔ اور جب کبھی قرآن کریم کی وہ تلاوت کرتے تو عذاب الہی اور خوف الہی اور آخرت کا ذکر آ جاتا تو پورا جسم بید کے پودوں کی شاخوں کی طرح لرزنے لگتا اور صبح و شام روتے روتے اکثر بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ قرآن کریم ہم بھی پڑھتے ہیں مگر وہ اثرات، وہ خشیت کے، وہ خوف کے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کے ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتے۔ یہاں پہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور خشیت الہی کے حوالے سے بھی میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ فقہ کے امام تھے، اسی طرح عبادت و ریاضت میں بھی انتہا درجے پر تھے۔ جس طرح وہ فقہ کے امام ہیں اسی طرح تقوی اور خوف الہی میں بھی اپنی مثال آپ تھے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔
کہا جاتا ہے کہ آپ 40 سال تک متواتر صبح کی نماز عشاء کے وضو سے ادا فرماتے، یعنی صبح کی نماز عشاء کو وضو کرتے اور با وضو رہتے، ساری رات 40 سال تک وہ اللہ کی عبادت کرتے، رات گزار دیتے۔ یہ ان کا حال ہے، پوری رات خوف الہی میں روتے رہتے، عذاب الہی کے متعلق کوئی آیت سن لیتے تو بے ہوش ہو کر گر پڑتے، اور کبھی اپنی داڑھی پکڑ کر ایک مجرم کی طرح بارگاہ الہی میں معافی مانگتے کہ اے الہی اپنے مجرم ابو حنیفہ کو معاف کر دے، اے باری تعالیٰ اپنے مجرم ابو حنیفہ کو معاف کر دے۔ یہ تھا ان کی زندگیوں کا حال، خشیت کا اور اللہ تعالیٰ کے خوف کا عالم یہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ جب آپ کے آنسو تھم جاتے بعد اوقات تو فرماتے کہ اگر قیامت کے دن ابو حنیفہ کو معاف کر دیا گیا تو یہ بڑی حیرانگی کی بات ہوگی۔ یہ ان کی کیفیت تھی۔ آج جب ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں نہ اللہ کی اطاعت ہے، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ اس کی خشیت ہے۔ ہماری کیفیت یہ ہے اور ہماری حقیقت حال یہ ہے کہ ہم بڑے ظالم، بڑے غافل اور گناہگار ہیں، اور ساری زندگی شب و روز اللہ کے احکامات سے بغاوت کرنے میں گزرتی ہے۔ سرکش ہیں ہم لوگ، لالچ میں پڑے ہوئے ہیں، طلب دنیا میں لگے ہوئے ہیں، مگر اپنی آخرت کی فکر نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی اور آپ کے معمول سے بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں ملتا ہے۔ اگر ہم سیکھیں تو ہم اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا سکتے ہیں۔ ہلاکت کے بنیادی طور پہ اسباب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی جب ان کو زیادہ کرتا ہے تو اس کی ہلاکت کا باعث بن جاتی ہیں اور وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ ابو سعید خدری نے جو 4 چیزیں بیان کیں ان میں پہلی چیز ہے کثرت سے جماع کرنا، یعنی مباشرت کرنا، دوسرا ہے کثرت سے شکار کرنا، تیسرا ہے زیادہ جوا کھیلنا، اور چوتھا ہے گناہوں کی کثرت۔ یہ 4 چیزیں انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں۔ کثرت سے جماع کرنا، کثرت سے شکار کرنا، زیادہ جوا کھیلنا اور گناہوں کی کثرت انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی۔ ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہوگا اور اعتدال کی زندگی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں تعلیم ہے اس کو فالو کرنا چاہیے۔ حضرت ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 3 چیزیں دل کی سیاہی کی علامت ہیں۔ 3 چیزیں انسان کے دل کو سیاہ کر دیتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ گناہ سے انسان کا دل نہ گھبرائے، گناہ کیا ہے اور پھر انسان کا دل نہ گھبرائے، دل اطاعت کی طرف مائل نہ ہو، اللہ کی اطاعت کی طرف انسان کا دل مائل نہ ہو، اور تیسری چیز کہ دل میں وعظ کا اثر نہ ہو، کہ کسی نے وعظ و تبلیغ کیا ہے تو اس کا دل پر اثر نہ ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے دل کی سیاہی کی علامات ہیں۔ ہم اپنے کرداروں کا اور اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اب یہاں پہ حضرت ابو محمد مروزی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابلیس 5 خصائل کی وجہ سے بدبخت ہوا، یعنی بدبختی ابلیس کا مقدر کیوں ٹھہری؟ وہ 5 چیزیں گنواتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے گناہ کا اقرار نہیں کیا تھا کہ میں نے گناہ کیا ہے، دوسری بات کہ اپنے گناہ پر نادم نہیں ہوا تھا، شرمندہ نہیں ہوا، تیسری اس نے اپنے نفس کی ملامت نہ کی کہ تو نے غلطی کی ہے، اور چوتھی اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کی، اور 5ویں چیز یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ یہ اس کی بدبختی کا سبب تھا۔ 5 چیزیں کہ گناہ کا اقرار نہیں کیا، اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ نہیں ہوا، اس نے اپنے نفس کی ملامت نہ کی، اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، سو بدبخت ہو گیا۔ دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے برعکس 5 خصائل اپنا لیے جن کے باعث وہ سعادت مند اور خوش بخت بن گئے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا،
گناہ پر ندامت کی، اپنے نفس کو ملامت کی، فی الفور اللہ کے حضور توبہ کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئے، اللہ نے انہیں خوشبخت بنا دی۔ تو یہ چیزیں ہیں جو انسان کو بدبخت بناتی ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں جو خوشبخت بناتی ہیں۔ ایک ابلیس کا راستہ ہے کہ گناہ کرو اور اقرار نہ کرو اور اللہ سے معافی نہ مانگو۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام کا راستہ ہے کہ غلطی سرزد ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے تو اس پر فوراً اللہ سے معافی مانگ لی جائے۔ تو انسان کو زیب یہ دیتا ہے کہ خطا اگر انسان سے ہو جائے تو فوراً اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دے اور اپنی معافی مانگ لے، اس پر وہ بدبخت نہیں بنے گا بلکہ خوشبخت بن جائے گا۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی گناہ کرو تو جلد توبہ کر لو اور ندامت کو اپنا لو، یعنی گناہ کرنے پر فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لو اور معافی مانگ لو۔ کیا پتہ کتنے لمحات زندگی ہے، کہیں غفلت میں اور گناہ میں ہی ہم دنیا سے رخصت نہ ہو جائیں اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور انسان کو شرمندہ ہونا پڑے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہوں میں غرق ہونے کی علامت یہ ہے کہ دل شب بیداری پر خوش نہ ہو، یعنی اگر شب بیدار نہیں ہیں آپ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا دل گناہوں میں لگا ہوا ہے، اور ان گناہوں میں پڑے ہونے کی وجہ سے طبیعت عبادت کی طرف نہیں آتی، شب بیداری کی طرف نہیں آتی، اللہ کے حضور قیام کرنے کی طرف نہیں آتی، اللہ کے حضور سجدہ کرنے کی طرف نہیں آتی۔ اگر انسان گناہوں کو چھوڑ دے تو پھر انسان کو شب بیداری کی لذت نصیب ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ حضرت ربیع بن خیثم رحمۃ اللہ علیہ جب عید الاضحیٰ میں قربانی کرتے تو فرماتے، اے باری تعالیٰ تیری عزت اور جلال کی قسم، اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ تیری خوشنودی اپنے آپ کو ذبح کرنے میں ہے تو میں تیرے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتا۔ یعنی اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنے دل کو خالص کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا رہے، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرتا رہے، کیونکہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز سورہ کورت پڑھ رہے تھے، قرآن مجید کی جو صورت ہے اذا الشمس کورت وہ پڑھ رہے تھے، جب وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ یعنی جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے اس آیت پر پہنچے تو بے ہوش ہو کر گر گئے اور بہت دیر تک زمین پر تڑپتے رہے۔ تو یہ وہ خوف اور خشیت کا عالم تھا صحابہ کرام میں اور حضرت عمر ابن خطاب میں، جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں پر معزز ناظرین میں ایک انتہائی ایمان افروز واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، جو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اسرار الاولیاء میں ایک شب زندہ دار صالح متقی اور مقرب بارگاہ الہی نوجوان کے متعلق بیان کیا ہے کہ ایک بڑا ہی صالح نوجوان تھا، اس کا ذکر کیا ہے حضرت بابا فرید نے اپنی کتاب میں کہ ایک شخص وہ اللہ کی خوف سے روتا رہتا، نوجوان اللہ کے خوف سے روتا رہتا، بالآخر اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ ایک سوکھی ہوئی خشک لکڑی کی طرح ہو گیا اور صبح و شام اٹھتے بیٹھتے روتا رہتا، ساری رات اپنے گلے میں چھت سے لٹکی ہوئی رسی کا پھندا ڈال کر محو عبادت و گریہ رہتا۔ وہ جب سجدے میں جاتا تو رو رو کر عرض کرتا، باری تعالیٰ تو مجھے معاف فرما دے، کیونکہ میرے اتنے زیادہ گناہ ہیں کہ تو نے اگر ان کا حساب لے لیا تو میں مخلوق کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ وہ یہ دعا کرتا رہتا۔ الغرض اس صحرائے حیات میں وہ ایک مجرم کی طرح دن رات تڑپتا رہتا، روتا رہتا۔ اس واقعے کو حضرت بابا فرید نے بیان کیا ہے۔ جب اس کا سفر زندگی انجام کو پہنچنے لگا تو اس نے اپنی والدہ سے ادب کے ساتھ عرض کی،
کہا امی جان میری نزع کا وقت قریب ہے، یعنی میرے مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، اب آپ سے جدائی کا وقت آ پہنچا ہے، لیکن اس وقت میں آپ سے 3 درخواستیں کرتا ہوں۔ پہلی درخواست یہ ہے کہ آپ وعدہ کریں کہ آپ انہیں پورا کریں گی۔ ماں نے کہا کہ میں جب بیٹے کی اس حالت کو دیکھا تو ماں نے کہا کہ میں پورا کروں گی۔ تو کہنے لگا امی جان میں بہت گناہ گار ہوں، ساری زندگی اللہ کی بندگی اور اطاعت سے بھاگا رہا ہوں، لہٰذا پہلی درخواست میری یہ ہے کہ جب میں مرنے لگوں تو میرے ساتھ پہلا سلوک یہ کرنا کہ میرے گلے میں رسی ڈال کر مجھے گھر کے چاروں طرف گھمانا اور زمین پر گھسیٹتے ہوئے کہنا کہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی بندگی سے بھاگا رہا، لوگوں دیکھ لو ایسے نافرمان باغیوں کا حشر اسی طرح ہوتا ہے۔ ماں کانپ کے رہ گئی۔ ساری زندگی اس نوجوان نے رو رو کر خوف الہی میں گزاری، لیکن پہلی درخواست اپنی والدہ کو یہ کی۔ اب ماں سے یہ برداشت نہ ہوا، دوسری درخواست اس نوجوان نے اپنی والدہ سے یہ کی کہ امی جان میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا تاکہ میرے گناہوں کا پردہ بھی رہے، میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا تاکہ میرے گناہوں کا پردہ بھی رہے، اور دیکھنے والے میرے گناہوں کے سبب یہ نہ کہیں کہ اب دیکھیے اس کا ساتھ حشر کیا ہوتا ہے۔ تیسری درخواست کہنے لگا کہ یہ ہے کہ جب لوگ مجھے دفنا کر واپس آ جائیں تو امی جان خدا کے لیے آپ میری قبر پر کچھ دیر کے لیے ٹھہرے رہنا تاکہ منکر نکیر جب آ کر مجھے عذاب دینا چاہیں تو شاید آپ کے قدموں کی برکت سے مجھ سے عذاب ٹل جائے۔ یہ 3 نصیحتیں کی۔ چنانچہ جب اس نوجوان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی تو ماں نے ایفائے عہد کے پیش نظر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے گلے میں رسی ڈالنا چاہی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر اسے کھینچتی، عالم غیب سے آواز آئی، اور وہ آواز یہ تھی کہ اے نوجوان کی ماں اپنے ہاتھ روک لے، خبردار تمہیں معلوم نہیں یہ ہماری دوستوں اور عاشقوں میں سے ہے، اور اللہ اپنے دوستوں سے کہاں ایسا برتاؤ ہوتا دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میرے دوستوں میں سے ہے۔ ساری زندگی گڑ گڑا کر گریہ و زاری کرتے ہوئے میرے خوف اور خشیت سے یہ بندہ میرے حضور عبادت کرتا رہا، تو اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ اس کے گلے میں رسی ڈالو۔ تو دوستان محترم، آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ خوف الہی اور خشیت الہی اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کے حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار ہونا ہوگا، ہمیں عبادت گزاروں اور اطاعت شعاروں کے راستے پہ چلنا ہوگا تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ اب یہ وہ چیز ہے جو انسان کو عشق کے راستے سے مل سکتی ہے۔ اللہ سے عشق کا رشتہ قائم کرنا ہوگا، اللہ سے محبت کا رشتہ قائم کرنا ہوگا، اللہ سے بندگی کا رشتہ قائم کرنا ہوگا۔ جب انسان کا اللہ سے بندگی کا، عشق و محبت کا تعلق قائم ہو جائے تو پھر عبادت کرنا، گریہ و زاری کرنا، سجدے کرنا، قیام کے لیے کھڑے ہونا، اپنے مالک کو راضی کرنا انسان کے لیے مشکل نہیں رہتا۔ بابا بلے شاہ نے بڑی ہی خوبصورت بات کہی تھی کہ جنہ دلاں وچ عشق نہ رچیا کتے انہاں تھی چنگے۔ اب یہ الفاظ بابا بلے شاہ کے ہیں، ذرا غور فرمائیے۔ جنہ دلاں وچ عشق نہ رچیا کتے انہاں تھی چنگے، مالک دے گھر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے۔
یعنی مالک انہیں ٹکڑا نہ بھی ڈالے وہ راکھی کرتے رہتے ہیں، چوکیداری کرتے ہیں۔ ہم پر تو اللہ کے بے شمار انعامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے انعامات ہونے کے باوجود ہم اس کی اطاعت نہ کریں، اس کا حکم نہ مانیں، اس کے حضور اس پیشانی کو نہ جھکائیں، تو پھر ہمارے انسان ہونے پر بھی ہمیں شرمندگی محسوس کرنی ہوگی۔ اللہ رب العزت سلف صالحین کی ان تعلیمات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خشیت الہی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔